سر حکومت کے لیے ایک بڑا روشن دن اور بقول پاکستان تحریک انصاف کے بڑا تاریک دن، دونوں باتوں میں مطلب ایک بالکل ڈیفرنس موجود ہے، لیکن آپ کے خیال میں حکومت جو اچیو کرنا چاہتی تھی وہ رات گئے تو اچیو کیا جا چکا ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انہوں نے اچیو کر لیا، لیکن جس طریقے سے اچیو کیا گیا ہے، جس طریقے سے ابڈکشنس لوگوں کی گئی ہیں، جس طریقے سے کوئرس کیا گیا ہے، جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے آج میرا خیال ہے کہ پوری ریاست کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہے۔ ایک شہری ہونے کے ناطے میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بلک آف دا پیپل آف دس کنٹری وہ اس سینٹیمنٹ سے کو شیئر کریں گے۔ دیکھیے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بیسس کے اوپر یہ ریاست قائم کی ہوئی ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور، لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے اور عدلیہ ہے، بالکل، اور ان تینوں کو اپنے اپنے ڈومینس میں انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرنے کی اجازت اور گارنٹی جو ہے وہ آپ کا آئین پرووائڈ کرتا ہے۔ کل کی رات کی ترمیم کی وجہ سے ایک اس میں جو پلر ہے وہ ہے عدلیہ، اس سے اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، اور وہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ لیجسلیچر کو دینے کی بجائے وہ ایگزیکٹو کو دے دی گئی ہے، اور ایگزیکٹو اب اپنی منمانی سے اپنی پسند کے ججز اپوائنٹ کرے گا، ایگزیکٹو اب اپنی منمانی سے اپنی پسند کے بینچز بنائے گا اور اپنی پسند کی ججمنٹس جو وہ لے گا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر تین پلرز کے اوپر ایک چیز کھڑی ہو، ایک ریاست کھڑی ہو، اور اس میں سے ایک پلر آپ نکال لیں تو وہ دو پلرز کے اوپر جو ہے نا وہ ریاست بوبلی ہو جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کا بھی حال یہ ہے، اور یہ یہ صرف وقت کی بات ہے کہ کب یا تو اب وہ پلر جو ہے دوبارہ سے پلیس کریں گے تاکہ ریاست سٹیبل ہو سکے، یا پھر جو ہے ریاست جو ہے وہ کرمبل کر جائے گی۔ اچھا سر، لانگ ٹرم نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن سر اب یہ جو 26 نکاتی ایجنڈا جو پاس ہوا ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹس کے اوپر میں آپ سے چاہوں گی کہ کر کے اگر میں کامنٹ لے لوں۔ ایک تو یہ کہ سر اس میں چلیں ایک جو کرٹیسزم تھا وہ یہ تھا کہ جو ججز کی عمر کی مدت ہے وہ 8 سے 60 نہیں ہونی چاہیے، وہ انہوں نے اس کو کم کر کے 65 پر ہی رکھ لیا ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے سلیکشن کا اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا کہے گی؟ کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ 3 ججز ہوں، اب جو سینیورٹی کے لحاظ سے بظاہر اگر ہم رینڈملی بات کریں تو جو 3 ججز آ رہے ہیں اس میں سے 2 کے اوپر حکومت کو اعتراض ہوگا اور شاید ایک آدھ پہ اپوزیشن کو، تو آپ کے خیال میں جو سینیورٹی میں نمبر 1 ہے وہ تو کہیں سٹینڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ویسے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، جو چیزیں طے ہوتی ہیں نا، آئین میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں ان کو ٹچ کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے، اور اس کے کچھ ہمارے نارمز بھی ہیں، اور پاسٹ میں 1973 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن منظور ہوا تھا تو اس کے بعد اب 51 ایئرز ہو گئے ہیں تقریباً، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جب ہوئی تھی نا، اس میں ان نارمز کو فالو کیا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے پیشتر اس کے کہ آپ لوگوں نے وہ ترامیم جو ہیں وہ انٹروڈیوس کریں اور ان کو اڈاپٹ کروائیں۔ دیکھیے، میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہے نا کہ اب جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو تھی وہ ختم کر کے وہ جو پاورز ہیں ججز اپوائنٹ کرنے کی، بینچز بنانے کی اور فیصلے وہ پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی ہیں؟ نہیں، وہ گئی ہیں ایگزیکٹو کے پاس، وہ گئی ہیں پرائم منسٹر کے پاس۔ آپ دیکھیے سر لیکن وہ ایک پارلیمانی کمیٹی نام کی ایک ایکسرسائز تو کی گئی ہے نا، کمیٹی میں گورنمنٹ کی میجورٹی ہوگی، ہر پارلیمنٹری کمیٹی جو بنے گی اس میں گورنمنٹ کی میجورٹی ہے، تو گورنمنٹ کی میجورٹی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی بات سنے گی، وہ کسی اور کی نہیں بات سنے گی۔ سو اس وقت ٹوٹل کنٹرول جو عدلیہ کے اوپر ہے وہ ایگزیکٹو نے حاصل کر لیا ہے۔ کنسیکوینٹلی یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اٹ از پرسن اسپیسیفک اینڈ ایجنڈا اسپیسیفک، جو چینجز ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، یہ سسٹینیبل نہیں ہوئیں گی، یہ لازمی ہے کہ آپ ان کو ریویو کرنا پڑے گا، ادروائز ریاست جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ کوشچنیبل ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس میں ایک دوسرا مسئلہ سر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا تھا۔ پہلے تو مجھے تصحیح کیجیے گا، آپ کے اوپر پچھلے ہفتے معذرت کے ساتھ کرٹیسزم ہوتا رہا کہ آپ نے کسی ٹی وی شو میں یہ کہا کہ یہ جو امینڈمنٹس تھیں بیسکلی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو انیشیٹ کیا تھا یا ان کا آئیڈیا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ درست ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر بات ہوتی رہی کہ یہ لیکن پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ شاید وہ اسٹیٹمنٹ آئی ڈونٹ نو آپ کا تھا یا نہیں تھا۔ میں ایک تو یہ بھی چاہوں گی آپ سے اس پہ کامنٹ لوں۔ دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچز پر آنا، کیا یہ آئیڈیا بھی پاکستان تحریک انصاف نے انیشیٹ کیا تھا؟ یہ صرف یہ آئیڈیا کی میں نے بات کی تھی جی، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی، اس میں ہماری انپٹ تھی جو کہ مولانا صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ کورٹس تو بننی نہیں چاہیے۔ کیوں ہم نے کورٹس کو اپوز کیا تھا؟ ہم چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ایک پیرلل کورٹ نہ بنے، دیٹ مینس کہ جی ایک کورٹ سپریم کورٹ ہے اور ایک کورٹ اور بن جائے، اس میں وہ اس کو سپرسیڈ کر رہی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس۔ بالکل، تو ہم نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر ہی
एक आप bench एक बने। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लीजिए। मौलाना साहब को भी वो आइडिया पसंद आया, उन्होंने भी अपने जो ड्राफ्ट यानी बेसिकली ये आइडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। हमारी इनपुट थी उस पे जी, बिल्कुल हमारी ठीक। इनपुट थी, उनको भी पसंद आया, उन्होंने भी इसको अपने ड्राफ्ट में इंक्लूड किया और वही फैसला हुआ। लेकिन अब उसके जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, हमारा जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच का है हिस्सा उसको हो। ऑपरेट करेगा। लेकिन इसमें जुडिशल कमीशन डिसाइड करेगा। अब जुडिशल कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव है इस वक्त, जो उसकी कॉम्पोजिशन है आप पढ़ लीजिए, मेरे पास पड़ा हुआ है। 12 रुकनी है, बिल्कुल है। कमीशन की कॉम्पोजिशन जो है वो उसको एग्जीक्यूटिव के ताबे करती है। बिल्कुल। तो एग्जीक्यूटिव जो चीज मर्जी करवाए उसे करवाएगी। तो वो जुडिशल, हमारे पास जो जुडिशल बेंच का जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो कॉन्सेप्ट था, वो स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑपरेट करना था, और उसका सब कुछ जो करना है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वही उसके उनको वो अपने तय जो जैसे जैसे बाकी फैसले करते हैं वो भी करते हैं। लेकिन अब उन्होंने उसका इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर करके एग्जीक्यूटिव के डोमेन में ले गए हैं। सो वो जो पर्पस था उसका वो डिफीट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक।